تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد الوسیلۃ ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ ادرکنی یا سیدی یا نبی اللہ ادرکنی یا سیدی یا نور اللہ ادرکنی یا سیدی یا رحمۃ للعالمین ادرکنی یا سیدی یا شمس العارفین یا رسول اللہ آپ کی مہربانی چاہیے یا رسول اللہ آپ کی مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے نہایت واجب احترام محترم سید ابراہیم شاہ صاحب گیلانی صاحب حضور عالی دیگر سامعین حضرات علیہ السلام یہ آج کی محفل میلاد کی بابرکت محفل میں ہم حاضر ہیں رات کا خاصا حصہ بیت چکا ہے تو لمبا چوڑا بات ہم نے نہیں کرنا بلکہ سلسلے اور سمجھانے کے لیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے شیطان اور اس کے چیلے اور اس کے واروں کے نیچے آ کر طرح طرح کی اشکال کے اندر میلاد سے ملنے والے میلاد سے سچ کرنے والے چیلے جو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں تاکہ ان کے سامنے ہمارے پاس کوئی جواب ہو جائے ہم جواب نہ دے سکیں لیکن کم از کم ہمارا اپنا جو دل ہے وہ تو ہو جائے چاہے جو کام کر رہے ہیں آیا شریعت کے اصول پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر درست ہے کہ غلط ہے تسلی ہو جانا ہی کافی ہے کسی کو سمجھانا وہ کام مفتیوں کا ہے علماء کا ہے عوام الناس کے کافی ہے کہ جناب والا کو پتہ ہو آئیے اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کی حاضری میں 11واں پارہ ہے سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے اور یہ سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ ہے سورہ توبہ اور میں تاکہ تشریف لایا شاہ رسول تمہارے پاس لایا رسول من انفسکم رغبت کرنا چاہتے اس کی حالت ہے رسول بات چاہتے نہیں کرتے آپ کیسے پتہ کرے گا اس آیت کریمہ سے والا کہ رسول سے مراد محمد رسول اللہ کوئی مولوی اعتراض کر سکتا ہے کوئی پروفیسر اعتراض کر سکتا ہے کوئی بھی کہہ سکتا ہے مولانا یہ رسول سے مراد آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں ابراہیم بھی ہو سکتے ہیں نوح عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں بڑے رسول ہو سکتے ہیں آپ پیر کر رسول خدا پہ لگا دیتے ہو مصطفیٰ پہ لگا دیتے ہو سکتا ہے اور یہ بڑی بات نہیں ہے رسول کے زمانے میں مصطفیٰ موجود ہوا کرتے تھے زبان کے لوگ بہت پڑا کرتے تھے یہ وہ عام باتیں نہیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں جو ہم دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ اور منافق لوگ کیسے پیدا ہو گئے جو اس زمانے سے پیدا ہوا ہے تو پھر کہیں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم رسول اے لوگوں تمہاری طرف میرا رسول تشریف لایا اور کہیں یہ فرمایا قد جاءکم کتاب غور کرتے ہیں ایک ساری آیتوں کا مطلب ایک ہوگا کہیں فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اب جب اس آیت کو جانتے ہیں تو یہ سارے اعتراضات ہو رہے ہیں کافروں کی طرف سے منافقوں کی طرف سے گستاخوں کی طرف سے یہ آیت اکیلی ہی جواب دینے میں کافی ہے کیوں کہ تم کہتے ہو رسول بہت سارے ہیں ہم مانتے ہیں رسول 313 ہے مگر ہم دکھاتے ہیں کہ 4 رسول سے مراد محمد عربی کی ذات اللہ کہا مصدق کلی بابا وہ رسول جو کسوں کو تصدیق کر جائے نہیں سمجھ آ گیا وہ رسول جو صحابہ کی تصدیق کرے گا اور ساتھ ان کی جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرے گا اور پھر وہ جو پچھلی آیت ہے چھٹے پارے میں قد جاءکم من اللہ نور یہاں بھی جواب آتے ہیں نور وہ کہتے ہیں نور سے مراد کتاب ہے اور کتاب سے مراد کتاب ہے لیکن نہیں عربی کا جو تھوڑی باری عربی پڑھا ہوا ہے جانتا ہے کہ جاء تشریف لائے اللہ کا خاص محمد عربی اور نور پر کرایا اس طرح آیا مجھے فرمائے نور پر کرایا
اللہ نور، نور سے مراد سورہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور کتاب سے مراد جو انزل معہ اس پر نازل کی گئی ہے وہ کتاب مبین کھلی کتاب ہے۔ آج کی طرح آپ کی طرف آتے ہیں شاہ صاحب کی اللہ توجہ فرمائیں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہمارا نبی ہے کتنی شان کا مالک، کلمہ تو سب نے پڑھا ہوا ہے۔ اب کیا فرمایا کہ رسول من تمہاری ہی جانوں میں سے ہے، تم ہی میں سے ہے، کیا ہے تمہاری جانوں میں سے ہے، ترجمہ ہو رہا ہے۔ اور آگے سن علیہ ما علیکم حریص، مگر اس کے اندر بہت بڑی کمال صرف وہ یہ ہے کہ وہ حریص ہے، کیا ہے عزیزن، وہ عزیز رکھتا ہے جن کو علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور کرے عزیز کا صیغہ، حریص کا صیغہ اور علیکم بالمؤمنین۔ آپ پورا قرآن پاک دیکھ لیجیے، کسی اللہ رسول کے مطابق یہ جھوٹلا نہیں سکتا کہ یہ بات غلط ہے۔ کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نہیں کہا منافقین، نہیں کہا ناس، نہیں کہا کافرین، نہیں کہا کوئی انسانیت، بلکہ ایک جماعت کو بول دیا کہ یہ میرا رسول جو ہے وہ عزیز رکھتا ہے اور عزیز ہے ان کے لیے، مومنین کے لیے۔ اور آخر میں آیت کو اللہ نے احترام بخشا، ساتھ احترام ہو رہی ہے۔ تو لوگوں تم اسے ایسے ہی سمجھ رہے ہو کہ یہ عام رسول ہے، نہیں نہیں، بلکہ مومنوں کے بعد وہ ان کا چاہنے والا ہے، حرص کرنے والا ہے، اور مومنین پر بات امان رؤوف رحیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات امان کیا ہے؟ چھوٹا موٹا امان نہیں جو عام بندے میرے بانی کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ بات امان ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں تھوڑی سی حدیث کی طرف ریٹ کر دوں۔ جب میرا محبوب پیدا ہوتا ہے بلاد کی رات ہے، ہمارا حدیث قرآن نے کہا، ابھی شاید کسی نے بتایا نہ ہو حدیث ہوتا کیا ہے۔ دنیا کا کوئی حدیث ہے، کوئی دولت کا حدیث ہے، کوئی مکانوں کا حدیث ہے، کوئی عورتوں کا دل داتا ہے، کوئی ہر حدیث سے موجودہ ہوا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن محبوب کو کیا حصہ ہے کہ اپنے مومنین کی حصہ۔ اور جب میرا رسول اس دنیا میں تشریف فرما ہوا، پورے جلوہ گر ہوا، کیا کہا آتے ہیں؟ بولیے نا ذرا، کس کو یاد ہے؟ رب حبلی، رب حبلی، یا نہیں غور کرتے؟ قرآن تو بعد میں آیا ہے، قرآن بعد میں آیا ہے، 23 سال ہوتا رہا، قرآن کی ایک بات میں پڑھی جا رہی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم پہلے حریص ہونے کا، محبت کرنے کا، اور تمام امت پر مہربان ہونے کا دعویٰ ہو میرے فرمایا، رب حبلی الہی میں آیا، میری مصطفیٰ کرتے مجھے، رب پہلی امت میری امت کی مقصد فرما دی۔ ایک مقام اور کرتے جائیے، ہماری رسول سے محبتیں کیا ہے؟ ہم کیا باتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ لالیوں میں بیٹھے ہیں، چوکوں میں بیٹھے ہیں، چراہوں پر بیٹھے ہیں، ایک عدالتوں میں بیٹھے ہیں، جہاں آیا رسول جس کا سو رہا ہے، صحابہ کا جو سو رہے ہیں، اہل بیت آئے رسول جس کا سو رہے ہیں، سوال کو گیا ہوں تیرے ایمان پر، تیرے عقیدے پر۔ اب دوسرا مقام کون سا ہے؟ کتنا معاف کرنا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، محبوب تو میرا خاص حق ہے، آجا میری دعوت وہ نہیں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، پہلے جاؤں گا نا، راتیں ہر چیز ختم ہو جائے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر کیا سوال ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا، پھر بھی وہی سوال ہے۔ آج کسی عاشق کو معشوق مل جائے، جھوٹا عاشق اور جھوٹی معشوق کسی کو مل جائے، وہ کہتے ہیں نہ باپ کا ذکر کر نہ ماں کا، تو بھی اپنے ماں باپ مارتے نہیں مارتا، نہیں نکاح کرتا وہ ایسے دونوں کیسے کہتا ہے؟ یہ جھوٹا جو رشتہ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رسول کی محبت کیا ہے؟ جب محبوب اپنے محب کے پاس پہنچتا ہے پھر بھی وہ کیا کہتا ہے؟ الہی میری امت، نہیں سمجھ آ رہا، الہی میری امت۔ اب دوسرا مقام ہوا جب ادب تشریف فرما ہے،
چلو بات ختم کرتے ہیں، جان چاہتے ہیں، قریب کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مدد نہیں کرتے رسول، وہ بھائی مدد نہ مانگا کرو، شرک ہے۔ اور ہم اکیڈمی پڑھتے ہیں نا، وہاں تو استاد صاحب اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، کسی سے نہیں مانگنا۔ وہ بھلے تو مانگ جانا، میرا من نہیں پہنچے گا، اب تیرے مرنے کی باری آتی ہے۔ جب تم مرنے جاتا ہے میرا رسول پھر تیرے انتظار میں قبر میں کھڑا ہو، یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ تیری دماغ کا قصور ہے مولانا، لکھا پڑھا ڈبل ٹرپل ایم اے تیرا قصور ہے، یہ رسول کا قصور نہیں ہے کہ تم نے ان کو پہچانا نہیں، وہ تو قبر میں آ گیا، کہ ماں باپ بھی گئے، بھائی بھی چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، اب میرا امت تنہا ہے، اب راج آئے گا، منکر نکیر ہے، بیٹھے بنا لوگ ہیں، کیا کرے گا؟ سارے دوالوں سے لے آئے۔ ابھی خان صاحب نے شعر کہا کہ اے مسیح دوالوں چلے آئے گے، ورنہ بیمار کا دم نکل جائے، دم نکلا ہوا ہوگا، اور اس سے کچھ اور نہ کہتے، سارے دوالوں کفن میں آ جائے اور کیا کہیں گے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ مولوی کو تو یاد نہیں کرتے، آپ کو یاد کر لیتے، ان کو تو مان ہے اپنے دل پر۔ ان کا حق کا حاضر الرجل، اس فرد کے بارے میں نہ تو نبی کہا جائے گا نہ رسول کہا جائے گا، رسول اور نبی جہاں کہہ دیا اب پہچان کرنا مقصود ہے، جس طرح استاد موضوع الفاظ ہوتا ہے گنتی کے، تاکہ سمجھے تو آپ کہتے ہیں اس مرد کے بارے میں کیا بہت کرے قبر کا سوال ہے، یہ نہیں کہ آپ کیا کہتا ہے، دنیا میں کیا کہتا ہے، تیرا میرا کیا جواب ہوگا؟ سیدی یا رسول اللہ ہے جی، سونا آیا، دور والا آیا، کہیں گے آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہیں گے، دونوں بھی کہیں گے، اور پھر میری آقا کتنے قریب ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حریص کی اور رہاند رہی ہے، کیا فرمایا؟ اب قبر کا تو معاملہ ہو گیا، اگر معرفت مصطفیٰ پہچان ہو گئی تو قبر جنت کا باغ۔ میں بغال کے دوہر کہہ رہا ہوں، چوٹ پر کہہ رہا ہوں، کوئی موضوع کسی مقصد فکر کا اس بخاری مسلم کی روایت قبر میں امان کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں تیرا عقیدہ نظریہ اور تیری جو محبت ہے رسول کے ساتھ اس کا امتحان، جو تیری زبان رسول کے بارے بولتی تھی اس کا امتحان، وہ ایک تیری رسول سے محبت نے کی نہیں آ رہی، اگر محبت تیری تو پٹ پڑے گا سیدی ہے، میں تو مر کر میں ان کے لیے پہنچا۔ پھر حدیث غالب آ جائے کہ موت دوست کے ملانے کے بالکل ہے، کون کہتا ہے وہ مر گئے؟ نہیں، وہ تو ایک حبیب کی ملاقات کا بہانہ ہے۔ ابھی سرکار کا دل نہیں دھڑا، آخری بات سرکار کا دل نہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کا ہولناک دن ہوگا، کیا ہوگا؟ ہولناک دن ہوگا، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ حدیث پاک ہے، سیاسی تک موجود ہے، تو میں کہاں رکھوں آپ کو؟ اتنی قومیں ہوتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ساری قومیں، کیا بتایا؟ میری آقا کریم نے فرمایا اچھا، فرمایا کہا بہانہ بھی نہیں، کہا پھر حوض کوثر پر، کہا بہانہ ملاقات ہو سکی، فرمایا پھر میدان پر آیا۔ نہیں سمجھ آ رہے؟ اب مجھے بتائیے مدد اور کیا کرے گا؟ تم چراغ کہتے ہیں تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بات زیادہ باریک ہے۔ ارے سارے کلمہ پڑھنے والے ابھی تیری دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ کچھ رات کا رسول موجود ہے کہ میرا وقت ہی گزرے گا، کیا میری نگاہ مصطفیٰ اس ساتھ سے پڑے گی، تو تیز کے ساتھ گزر جائے گا۔
کہا ابھی نہیں مدد کو مانگتا، پھر کہا آگے چلے گا، وہ سوچتا ہوگا ان کی رسول خیال کر رہے ہیں، یہ حکمتی خیال نہیں کرتے آج کے، تو منہ میں آیا پکے جا رہے، کہا سوچے گا نا میزان ہے، کہیں امان کم نہ ہو جائے، شاہ صاحب حضور کہیں ایمان کا پلڑا ٹھکرا جائے، سیئات لکھا جائے، خراب کم نہ ہو جائے، پھر رسول خدا پہنچیں گے، پھر رسول خدا پہنچیں گے۔ اور حضور ایک روایت میں آتا ہے جانتا ہوں میں، ایک پرچہ نکالتا ہے گنہگار اس کا پڑھنا چھوٹ گیا ہوگا، میری آقا ایک پرچہ نکالتا ہے، اس مہنگے پھر تو دوبارہ میں ڈال لگا تو دیکھیں گے اللہ کی طرف، اللہ فرمائے گا جو میرا محمد کہتا ہے جو محمد کہتے ہیں وہی کرو، دوبارہ میدان لگایا جائے گا، جب دوبارہ میدان لگایا جائے گا کریم آقا ایک پرچہ نکال کر اس میں رکھ دیں گے، جیسے ہی وہ رکھا جائے گا شادی کرواتے ہیں، وہ جو پڑھنا پہلے ہوتا تھا گناہ کا آپ نیکیوں کا پڑھنا چھوٹ جائے گا، یہ پوچھے گا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، فرمایا یہ جو سلام پڑھتا تھا نا ایسے غلطی میں آتا ضرور میں آتا ملاد کے مہینے میں یادی سے بارہویں سے وہی گرو سلام ہے تو میں تیرے پڑھنے میں کیا ابھی بھی مدد کی سمجھ نہیں آئے ہم نہیں سمجھا سکتے مدد کیا ہوتی ہے، سارا دن مدد مانگتے ہیں، ملک ہے ہند ہے جکھڑ سے سارا بار سارا مگر جب رسول کی بات آ جائے حرام ہو جاتی ہے، شیخ نے ایسا ہی میرا بھائی اور رؤوف الرحیم، ان اللہ قرآن نے کہا ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، اللہ رؤوف الرحیم ہے لوگوں پر اور نبی بھی رؤوف الرحیم مومنین پر، اللہ رؤوف الرحیم دونوں ہے اور وہ 11واں اور دوسرا کیا یہ شرک ہو جائے دو ہے ان اللہ بالناس ناس کو ہٹا دو، اگر رؤوف الرحیم اللہ کے لیے آیا اور اس کو ہٹاؤ رؤوف الرحیم محبوب کے لیے آیا، کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اللہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ازل سے ابد تک پوری انسانیت کے لیے حنود ہو یہود ہو رؤوف الرحیم ہے، اور میرا رسول میرا عقیدہ التفات کا عقیدہ میرا رسول اللہ کی اطاعت کرتا رؤوف الرحیم کی شرک کے ساتھ نیند کے بعد رؤوف الرحیم دعا فرمائے مضمون جو لمبا ہے اللہ تعالیٰ نبی کے ملاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی عظمت کو دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، جب یہ عظمت دل میں بیٹھ جائے قلیل نماز قلیل تلاوت قلیل زکات قلیل صدقہ وہ بھی بارگاہ عبادت میں بڑا حق مل جائے گا، اگر عظمت مصطفیٰ دل میں نہیں ہے تیری داڑھی چاول کر جائے تیرا لباس کا مزید اچھا ہو جائے تو گھر چھوڑ دے یا مت چلا جا الحاج ہو جا تکاتی ہو جا، لیکن تیرا کوئی بھی عمل ثابت نہیں مل سکتا کہ قرآن حدیث کا مطلقہ فیصلہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ محبوب کی شان سمجھنے کے لیے آمین بجائے
بعد دعا ہوگی. اب آپ بیٹھیں. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ شریف پڑھ کر متبار پڑھنا پڑھ کر شامل فرما دی جا سکتی ہے. قبل تو جميعا بسم الله آمين إلى الصراط الذين ولا الضالين بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله يا الله بسم الله الله تمام حاضرین کی حاضری مقبول آمین. تمام کرنے والے نو اجر عظیم آمین. ہم یاسین صاحب والد صاحب کے درجات بلند اتفاق محبت نصیب آمین. مال رزق کاروبار برکت عطا تمام بیماراں نو شفائی تمام بے اولاداں دیاں چھولیاں آباد اولاد نرینہ عطا میرا مالک قرض فرض ادا کرن دی توفیق تمام دوستاں دے دینی دنیاوی نیک ارادے پورے آمین. رحمت عطا فرما آمین. صلی اللہ محمد وعلى آله واصحابه واهل بیت مبارک